سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 سے 93 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں برادران یوسف کا بنیامین کے بغیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہونا بیان کیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد اور چوری کی بات سننے کے بعد معاملے کی تحقیق نہیں فرمائی، بلکہ فرما دیا بل سولت لکم انفسکم امرا، کیونکہ جس وقت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا، تو اس واقعے پر بھی بہت سارے اعتراضات اور سوالات بنتے تو تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیے نہیں تھے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کہ بنیامین نے چوری کر لی، ان کو یوسف عزیز مصر نے روک لیا، اس پہ سوالات بنتے تو تھے لیکن انہوں نے کیے نہیں۔ فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی سب سے بہترین چیز ہے۔ صبر جمیل مفسرین فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جس صبر کے اندر تحمل ہو، جزا فضا نہ ہو، گلا شکوہ نہ ہو، اس صبر کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع فرما دے گا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمائی کہ اللہ ان سب کو جمع فرما دے گا؟ کہ بنیامین کو بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام جو آج سے 40 سال پہلے کھو چکے تھے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بذریعہ وحی کے یہ بات بتا دی گئی تھی کہ موت سے پہلے آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ضرور ہوگی۔ یہ بات بتلا دی گئی تھی، سمجھا دی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو خواب آیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کی جو تعبیر دی تھی، اس تعبیر کا پورا ہونا بھی بالکل بعین ہی یقینی تھا۔ اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، وہ اللہ کی ذات جاننے والی حکمت والی ذات ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اور بھائیوں کی بات سننے کے بعد وتولی عنہم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا، دیوار کی طرف منہ کر لیا، اور وہاں پر منہ کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ اب خبر تو دے رہے تھے بھائی کہ بنیامین کو بادشاہ مصر نے روک لیا، ان کو ہم نہ لا سکے، اور بڑا بھائی یہودا نے کہہ دیا کہ میں یہیں پر خاک ملتے ملتے مر جاؤں گا، اپنے باپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ اب دو بھائی، ایک یہودا اور ایک بنیامین، ان دونوں کا غم اب موجودہ تھا، تازہ تھا، اور پرانا غم یوسف علیہ السلام کا تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان سے رخ پھیرنے کے بعد دیوار کی طرف منہ کر کے جو اونچی آواز سے کہا یا آسف علی یوسف، افسوس ہے یوسف علیہ السلام پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام آثار نبوت کی وجہ سے ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے فرمایا علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر افسوس۔ وابیضت عینا، اور فرمایا ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، من الحزن وہو کظیم، غم کی وجہ سے، اور وہ گھٹتے رہتے تھے اس بات کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ مفسرین نے لکھا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روح المعانی میں، کہ 3 بندے ہیں جو بہت روئے ہیں دنیا میں، 3 بندے بہت روئے ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام ادنا سی لغزش ہو گئی تھی، جو اللہ نے کہا تھا کھانا نہیں ہے وہ کھا لیا تھا، اس لغزش کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام روئے، 40 سال تک روئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک فیصلہ غلط ہو گیا تھا، اس ادنا سی غلطی اور اجتہادی خطا کی بنا پر حضرت داؤد علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے۔ تو داؤد علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ 3 بندے بہت روئے ہیں۔ لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ پہلے 2 افراد آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، اگرچہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ روئے ہیں وہ، لیکن ان کی بینائی نہیں گئی،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ تو اس کا جواب علامہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا رونا اللہ کے لیے تھا، گناہ کی بخشش کے لیے تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا خالق کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے لیے تھا۔ اگرچہ بیٹے تھے، نبی تھے، آثار نبوت تھے، لیکن تھے تو انسان، تھے تو اللہ کی مخلوق، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کی نظریں جو سی ہے وہ چلی گئی اور وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ فرمایا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون، جس وقت انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے یوسف علیہ السلام کا، تو بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، آپ کب تک تذکرہ کرتے رہیں گے، آپ کب تک یاد کرتے رہیں گے اپنے بیٹے یوسف کو، آپ تو اس کی یاد میں اپنے آپ کو ہرزن گھلا دیں گے، اپنے آپ کو بالکل گھلا دیں گے، یا پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کب تک کام کرتے رہیں گے۔ انما اشکو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے غم کی، اپنے رنج کی، اپنی مصیبت کی، اپنے رنج و آلام کی شکایت صرف اللہ کی ذات سے کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے شکایت کرتا ہوں۔ عالم من اللہ ما لا تعلمون، جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، مجھے سمجھایا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، وہ ابھی اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی ہے، میں جو جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں، وہ تم نہیں جانتے۔ اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نے فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو تم نکلو یہاں سے، نکلو، فتحسسوا، ڈھونڈو تم جا کے، چھان جاؤ سارا جہان، سارے علاقے، سارے بستیاں، سارے گاؤں، یہ سارے شہر چھان جاؤ تم سارے، من یوسف و اخی، یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، جاؤ تم، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جاؤ میرے پاس سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک بھائی یہودا تو پہلے نہیں آیا تھا، جو باقی 9 آئے تھے ان 9 کو بھی یعقوب علیہ السلام نے نکال دیا، جاؤ۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور ساتھ ایک جملہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، کافر اللہ کی رحمت سے با امید نہیں ہوتا۔ ایمان والا جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، اسباب مہیا ہو یا نہ ہو، عقل ان کو مانتی ہو یا نہ مانتی ہو، چاہے موافق ہو یا غیر موافق ہو، کام ممکن ہو یا ناممکن ہو، ان کی امیدیں ایمان والوں کی اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آئے تھے، جس وقت سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام شاہی محل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اور آ کے انہوں نے ایک سوال کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اے یعقوب آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی تھی، بڑی کیوں آئی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے لگے تھے، اس وقت آپ نے کہا تھا قال انی لیحزننی واخاف ان یاکلہ الذئب، کہ میں خوف کھاتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں خوف کھاتا ہوں اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، آپ نے امید کی بات کیوں نہیں کی وہاں پر؟ اس وجہ سے آپ کے مصیبت پریشانی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کو جو اللہ نے راحتیں دے دی، سکون دے دیا، چین اطمینان دے دیا، شاہی گھرانے کے اندر آپ کو پہنچا دیا، یوسف سے ملاقات کروا دی، یہ ساری مشکلات حل کیوں کر دی؟ یہ بتاؤں آپ کو کیوں ہو گیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بتائیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے جو ایک جملہ کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ڈھونڈو تو صحیح تم لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ساری رحمتیں اور ساری خوشیوں کے دروازے کھول دیے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دائیں بائیں پھرتے رہے، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، مال ختم ہو چکا تھا، چند کھوٹے سکے چند کھوٹے دراہم تھے، انہوں نے کہا اب جانا کہاں ہے؟ اسی عزیز مصر بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں آئے ہیں، اور وجینا ببضاع، اور ہم لے کر آئے ببضاعۃ مزجاۃ، کہ ہم ایک کھوٹے سکے
بے وقت قیمت لے کے آئے ہیں ہم، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں پورا پورا غلہ دے دو، کیل دے دو، مال دے دو، غلہ دے دو ہمیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کرو کچھ، ہمارے پاس پیسے تو تھوڑا سا ہے، ہمارے اوپر صدقہ بھی کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اب باپ نے بھیجا تھا اس لیے کہ جاؤ، جا کر یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کو ڈھونڈو، تلاش کرو تو وہاں جا کے، اور یہاں آ کے کہتے ہیں غلہ دے دو، غلہ دے دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے دل ابھی تک اس وقت تک اس حد تک نہیں پہنچے تھے کہ اپنے آپ کو غلط تصور کرتے، اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے، اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے۔ ابھی تک ان کے اندر وہ اکڑ موجود تھی۔ یہ نکلے گھر سے تلاش کے لیے تھے اور وہاں جا کے آگے مال طلب کر رہے ہیں، آگے بادشاہ مصر سے صدقہ کا سوال کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہ کہی ہے کہ یہ لوگ تھے تو اصل میں مخلص یوسف علیہ السلام کے ڈھونڈنے میں، جب باپ کے پاس یوسف بھی نہیں رہے، بنیامین بھی نہیں رہے، تو اب یہ جو آئے ان کے پاس بادشاہ مصر، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ مصر کا قانون تھا، جب ایک قانون لاگو ہو گیا، کسی کو سزا ہو گئی تو اس کی کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی، اس کی کوئی اپیل نہیں سنی جائے گی، جو اپیل کرنے آئے گا پکڑ کے اس کو بھی حوالات کے اندر بند کر دیا جائے گا، اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ آئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لینے کے لیے، اور آ کر انہوں نے سوال یہ تو یہ کرنا تھا کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، اس نے جو چوری کی تھی معاف کر دو، ہمارا باپ پریشان ہے، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ نہیں، بات اپیل کر سکتے ہی نہیں تھے، مصر کے قوانین مضبوط تھے، پکے تھے، اگر بات کرے گے کہ ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا۔ تو انہوں نے بات ذرا پلٹ کر کی کہ ہم غلہ لینے آئے ہیں، ہمارے اوپر صدقہ کرو، ہمارے اوپر ہمیں کچھ زائد دے دو۔ صدقہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے اوپر مہربانی کرو، ہمیں غلہ بھی دے دو، ہمیں ہمارا بھائی بھی دے دو ہمیں۔ تو مطلب ان کا دبے الفاظ میں اشارتاً و کنایتاً بات کرنے کا مقصد اور منشا یہی تھا ان کا۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کے قریب ہو کر کہا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں کیا برتاؤ کیا تھا، کیا ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، کیا مصیبت اور رنج و آلام میں اس کو مبتلا کر دیا تھا۔ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے کہ تم سب نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا ظلم کیا تھا، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اذ انتم جاہلون، تم بالکل جاہل تھے، ناواقف تھے اس وقت، تم نے کیا کیا۔ جس وقت انہوں نے یہ بات عزیز مصر بادشاہ مصر کی زبان سے سنی، ان کو معلوم تھا کہ یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس بات کو یوسف کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف جانتا ہے، اور یوسف ان کے خواب و خیال میں فوت ہو چکے، ہلاک ہو چکا ہو گیا، سب کچھ ہو چکا ہوگا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ بات سنی تو ان کی عقل دنگ رہ گئی اور آنکھیں پھٹی رہ گئی، ان کے پاؤں کی زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے بادشاہ وقت کہ کیا تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ تو پھر انہوں نے بیک زباں ہو کر کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو ہی یوسف ہے۔ اس وقت انہوں نے سوال کیا جب یہ تیسرے پھیرے میں آئے، پہلے پھیرے میں آئے نہیں پتہ لگا، دوسرے پھیرے میں آئے نہیں پتہ لگا، تیسرے پھیرے میں آئے، اب روتے ہوئے آئے تھے، تو اب انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پہ بلند ہو کر کہا، آنا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی، جس کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، جس کا مستقبل برباد کرنے کے لیے تم نے سارے کے سارے معاملات طے کر لیے تھے کہ اس کو سب ہستی سے مٹا دے گے، آج وہی یوسف ہے جو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور فرمایا ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا، محل کے اندر دروازہ کھلا، پردے ہٹے، ان کا بھائی جو قید کیا ہوا تھا اس کو شاہی لباس کے ساتھ تخت کے اوپر لایا گیا کہ وَأَخِي وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے اس وقت بہت ہی قیمتی تھے۔ فرمایا قد من اللہ، تحقیق اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا۔ من اللہ، احسان کر دیا اللہ نے مجھ پر۔ من کا لفظ احسان کے معنی میں آتا ہے، اور احسان بھی عربی میں احسان ہی کو کہتے ہیں، عربی میں بھی احسان کہتے ہیں، اردو میں بھی احسان ہی کہتے ہیں،
لیکن من کا لفظ یہ بھی احسان کے بدلے میں آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے احسان کر دیا ایمان والوں پر کہ ہم نے رسول بھیجا ان کے اندر. حضور کے بھیجنے کو بھی اللہ نے من کہا. من کسے کہتے ہیں؟ من ایسے احسان کو کہتے ہیں کہ انسان کے خواب و خیال تک میں نہ ہو، ایسا احسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ کر دے اس کو من کہتے ہیں. دوسری بات، من ایسے احسان کو کہتے ہیں اگر پوری دنیا اور پوری صبح قیامت تک پوری آنے والی انسانیت مل کر اس احسان کا بدلہ جھکانا چاہے تو بدلہ جھکا نہ سکے، اس احسان کو من کہتے ہیں. اللہ نے حضور کی آمد کو من اللہ کہا کہ ہم نے احسان کر دیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل پہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم جو غلام در غلام چلی آ رہی تھی، اللہ نے اس کو بادشاہ عطا فرما دی، اتنا بڑے مقام تک پہنچا دیا. اور یوسف علیہ السلام جو وہاں پر بالکل یتیم اور بے آسرا کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کے مصر کے تخت و تاج تک پہنچا دیا. اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، اللہ نے اتنا احسان کر دیا. تو یوسف علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. آگے فرمایا انہ من یتقی و یصبر، بے شک جو بھی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی وقت کوئی بھی انسان، ہر کس ناکس عربی ہو یا اجمی ہو، انہو کوئی بھی انسان من یتقی و یصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا. تقوی اور صبر دو چیزوں کو جوڑا گیا یہاں پر. صرف صبر یہ بھی کام نہیں دیتا، تقوی اگر ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر وہ صبر اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے. صبر تو وہ بھی کرتے ہیں جن کو رات کو چھتر پڑتے ہیں جیل اور تھانوں کے اندر، صبر تو اور بھی لوگ کرتے ہیں. کوئی غریب ہے صبر کر رہا ہے، کوئی کافر ہے وہ صبر کر رہا ہے. لیکن فرمایا صبر اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جس صبر کے ساتھ تقوی ملا ہوا ہو. اس لیے فرمایا انہ من یتقی و یصبر. صرف صبر ہی نہیں کرنا کہ بھائیوں نے پھینک دیا صبر کر لیا نا، صبر ہی نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ با امید بھی رہنا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ حاضر ناظر بھی سمجھنا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی دل میں ہمہ وقت ہونا چاہیے. تو یہ چیز تقوی ہے. تو فرمایا انہ من یتقی و یصبر، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور ساتھ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکار لوگوں کو کہ اجر و ثواب کو ہرگز ضائع نہیں کرتے. قالوا، انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا البتہ تحقیق ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، ہم نے غلطی کی، ہم نے ان کننا لخاطئین، ہم غلطی پر تھے، خطا پر تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر، معافی اور بندہ نوازی کی ایک عجیب مثال پیش کر دی قیامت تک کے لیے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم کہتے ہو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کر دیتے، ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کر دیتے. بہت ساری باتیں ہیں، ہزاروں سوالات ہو سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کے بعد پچھلی باتوں میں سے کسی بات پہ ملامت نہیں، سب کچھ صاف ہے، سب کچھ معاف ہے. جو کیا سو کیا، گزر گیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے درگزر کر دیا. یوسف علیہ السلام نے دنیا کے سامنے ایک عظیم مثال پیش کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عظیم مثال پیش کی تھی اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا. جب آپ مدینہ سے مکہ آئے تھے، مکہ فتح ہوا تھا، اور وہ بڑے بڑے لوگ اور کافر کھڑے تھے سر لٹکا کے، جو حضور کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں پھینک دیا کرتے تھے، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک دیتے تھے اور آپ دعوت دیتے تھے، مٹی اٹھا کے آپ کے منہ پہ پھینک دیا کرتے تھے. بڑی بڑی تکلیف پہنچانے والے سب بڑے بڑے سرداران قریش، کفار مکہ سر لٹکا کے کھڑے تھے، اور وہ امید کر رہے تھے آج یہ محمد رسول اللہ گن گن کے ہم سے بدلے لے گئے. تو حضور نے بھی یہی کہا تھا، میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن پچھلے کسی معاملے کے اوپر کوئی لامہ نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی بات نہیں، سب کچھ معاف ہے، سب کچھ درگزر کر دیا. تو علماء نے لکھا ہے یہاں پر تو نبیوں کی جو باتیں ہیں لا تثریب علیکم اليوم، انسانیت کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر انسانیت کے ساتھ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، معاملے کو رفع دفع کر دو، رفع دفع کر دو. یہ انبیاء کی سنت ہے، امام الانبیاء کی سنت ہے، یوسف صدیق اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. معاملہ رفع دفع کر دو، مٹی ڈال دو،
درگزر کر دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑ دو، بس اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ لیکن میرے محترم شیطان نے اتنی ملمہ سازی کی ہے، اتنی ملمہ سازی میری اور آپ کے اوپر اتنی محنت کر دی ہے، اگر کسی سے غلطی ہو گئی وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، وہ آپ کے پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، وہ پنچایت میں بھی معافی مانگ لیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 سال کے بعد یہ ملتا ہے تو کہتے ہیں اے اوہی بندہ سی، اے اوہی بندہ سی نے اے کام کیتا سی، یہ وہی بندہ جس نے یہ کام کیا تھا۔ تو بھائی جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بندے کیوں نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ اور اس سے بڑھ کر بندہ وہ مر بھی جاتا ہے، اس کی آل اولاد کسی عہدے پر پہنچتی ہے تو لوگ گاؤں والے پنڈ والے کہتے ہیں کہ جناب یہ اسی بندے کا بچہ ہے جس نے یہ کام کیا تھا، جس نے چوری کی تھی، جس نے یہ کام کیا تھا، جس نے فلاں کام کیا تھا۔ تو میرے محترم ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اپنا ذہن اپنا دل وسیع رکھنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تھوڑی مصیبتیں آئی تھی، کتنا بڑا درگزر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی مصیبتیں آئی تھی کہ کفار مکہ نے مکہ سے نکال دیا، اور آپ نکلتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن تیرے ارد گرد رہنے والوں نے میرا جینا یہاں پہ محال کر دیا ہے، چائے بغیر گزارا نہیں ہے، ہجرت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود حضور نے کیا فرما دیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی معافی کوئی پوچھ گچھ نہیں، سب کچھ ختم ہے، سب کچھ درگزر کر دیا۔ آگے فرمایا یغفر اللہ لکم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بخش دے گا تمہیں، اور وہ ارحم الراحمین بڑا رحم والی ذات ہے، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے تم اب یہاں سے جاؤ۔ بھائیوں سے کہا جاؤ اذهبوا، جاؤ بھی قمیصی، اپنا کرتا اتار کے دے دیا، اپنا کرتا اتار کے دے دیا، یہ میری قمیص لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، تم میرے باپ کے منہ کے اوپر ڈال دینا، اس کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دے، وہ دیکھنے والا بن جائے گا۔ میں نے کہا تھا کرتا یوسف ہے کہ جو کبھی تو بھائیوں کے جھوٹ کو واضح کرتا ہے، اور کبھی زلیخا کے جھوٹ کو واضح کیا، اور کبھی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے بندن کھولنے کے لیے، تو یہ ان کے کرتے کی کرامت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ باپ کے چہرے پہ ڈال دیں، اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دے گا۔ واتونی، اور پھر کیا ہو، تم سب کے سب، واتونی باہلیکم اجمعین، تم سب کے سب اپنے آل اولاد کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی سب کے ساتھ تم یہاں پر ہمارے پاس پہنچو، ہمارے پاس یہاں پر آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا، دعوت بھی دے دی۔ اب بھائی جب آگے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور انہوں نے کیا باتیں کہی، وہ آگے انشاءاللہ قرآن مجید عرض کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔